اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 105 106 کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ناسخ و منسوخ کا ذکر فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین اسلام جو نازل فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام پر، تو اس کی جو بنیادی تعلیمات توحید ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، انبیاء پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، وہ تو سب میں مشترک رہی، لیکن شریعتوں کا فرق رہا۔ مختلف زمانوں میں مختلف احکام آتے رہے، لوگوں کی سہولتوں کے اعتبار سے، زمانی اور مکانی فرق کے اعتبار سے، تو اس لیے زمانی اور مکانی فرق کے اعتبار سے مختلف شریعتوں میں بھی تغیر رہا، تبدیلی رہی۔ اسی طرح اسلام میں بھی یہ تمام کے تمام باتیں پائی جاتی ہیں، تو زمانی اور مکانی تغیر کی وجہ سے بعض احکام کا ابتدا میں ان کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ان احکام کو تبدیل فرما کے دوسرا حکم دے دیا۔ تو ان باتوں پر یہود و نصارہ نے اعتراض کیا تھا، تو جس پر اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ناسخ و منسوخ فرماتا ہے اور آیتوں کو بھلاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ فرمایا تھا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مالک مختار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی کی دلیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا علم تعلم، کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر اس لیے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں داخل ہے، اور جس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں تصرف کرتا اپنی مرضی سے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں اور کوئی نصیر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو تنبیہ بھی فرما دی کہ تم اے یہود، تم ناسخ و منسوخ کا بہانہ بنا کر دین اسلام کو رد کر رہے ہو، تو اگر تم نہیں مانتے تو تم اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہو، اور جو تم نے اپنے خیالات بنائے ہوئے ہیں کہ بروز قیامت ہم لوگوں کو ہمارے بزرگ جو انبیاء کرام ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے، تو ان کی شفاعت تو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، تم تو اللہ کے احکام کا انکار کر کے اسلام سے نکل چکے ہو، تو ما لکم من دون اللہ، نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی من ولی، نہ تو کوئی قریبی مددگار، ولا نصیر، اور نہ کوئی دور والا مددگار۔ ولی عام طور پہ قریبی مددگار کو کہتے ہیں جس سے کوئی رشتہ داری اور تعلق بھی ہوتا ہے، اور نصیر سے مراد کوئی بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول علیہ السلام سے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تم نے سوال کیا تھا اس سے پہلے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے۔ تو چونکہ یہود اور دیگر لوگ نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی قسم کی باتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر سارا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیتا، وہ ہم سے کیوں نہیں خطاب فرماتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر وہ معجزہ دکھائیں، جس طرح کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ تو اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ اگر میں معجزات دکھا دوں گا تو پھر تمہارے لیے واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے سوائے ماننے کے، اور نہیں مانو گے تو پھر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی حرکت کو بیان کیا کہ تم یہی چاہتے ہو اسی طرح سوال کرو جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص
تبدیل کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے میں۔ یہ خاص طور پر منافقین کی طرف اشارہ ہے جو کہ اسلام میں داخل تو ہوئے تھے لیکن وہ بین بین تھے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے تو کبھی کفر کی طرف مائل ہوتے تھے، خاص طور پہ یہود میں سے۔ تو اب چونکہ اسلام کا انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو ان پر اسلام کا لفظ اطلاق تو ہوتا تھا، تو انہی کی طرف اشارہ فرمایا رب کائنات نے کہ جو کوئی بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو بدلے گا، کفر کو لے گا، فقط دل سوا سبیل، تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر چونکہ اہل کتاب کو مسلمانوں سے بہت چڑ تھی، بہت جلن تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے ان اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی ہو جائیں، تو اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ بہت سے کتابی وہ لوگ جو کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ تو یہ ان کی خواہش، یہ ان کی تمنا، یہ کوئی اللہ رسول کا حکم نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو یہودی بنا لو یا عیسائی بنا لو یا کافر بنا لو، بلکہ یہ مسلمانوں سے جلنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں میں پایا جاتا ہے، حالانکہ ان پر حق بات ظاہر ہو چکی ہے، اور حق بات ظاہر یہ ہو چکی تھی کہ ان کی کتابوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت ثابت تھی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے شان نزول یہ لکھی کہ غزوہ احد کے بعد یہودیوں نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہیں اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا، تم لوگ دوبارہ سے یہودی ہو جاؤ۔ تو اس پر حضرت عمار بن یاسر نے یہود سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ عہد شکنی کرنا تمہارے مذہب میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اس پر یہود نے کہا کہ عہد شکنی کرنا بہت بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عہد کر لیا ہے کہ میں آپ پر ایمان کو قائم رکھوں گا اور کبھی بھی کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا، اس لیے میں تمہاری یہودیت کی طرف نہیں آ سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اور قبلے اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی ہوا اور مومنین کے، مسلمین کے بھائی ہونے پر راضی ہوا۔ تو اس پر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ اس وقت نازل فرمائی جب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے ان دونوں عظیم صحابہ کرام نے یہودیوں کی حرکت کو بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ یہ لوگ تم کو یہودیت کی طرف جو بلاتے ہیں تو یہ کوئی تمہاری ہدایت کے واسطے نہیں، بلکہ تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہ حسد کی وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے زوال نعمت، یعنی یہ خواہش کرنا کہ کسی سے نعمت چھن جائے۔ تو کیونکہ یہ لوگ تو محروم تھے تو اس لیے مسلمانوں کو بھی محروم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ان لوگوں پہ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرکتوں پر فرمایا کہ فاعفو وصفحو، اے حبیب علیہ السلام، اے مسلمانوں، فاعفو تم ان کو چھوڑ دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو ظاہر کرے۔ تو اس میں ظاہر بات یہ تھی کہ چونکہ ابھی مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے نئے نئے آئے تھے، اپنے تمام کے تمام معاملات کا سیٹ اپ کر رہے تھے، یہ منافقین اندرونی دشمن تھے جبکہ کھلے ہوئے دشمن کفار تھے، اور کفار مسلمانوں سے جنگ بھی کر رہے تھے، اور ایک وقت میں دو محاذوں کو شروع کرنا درست نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا کہ پہلے بیرونی دشمنوں سے نپٹ لیا جائے تو اس کے بعد پھر اندرونی دشمنوں سے نپٹا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر مسلمانوں کو اس کے بارے میں صبر کرنے کا حکم دیا، نظر انداز کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہاں پہ یہ اشارہ بھی کر دیا وہ چاہے تو ان یہود و نصارہ کو ابھی ختم فرما دے، لیکن اس وقت کا انتظار کرنے کا حکم دیا، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے مسلمانوں تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی بھیجو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو اللہ کے یہاں پہ پالو گے۔ آج جو تم نیکیاں کر رہے ہو، تم اپنے مال خرچ کر کے،
اپنے جسم کو خرچ کر کے، اپنی محنت کو خرچ کر کے، انرجی کو، اپنی زبان کو استعمال کر کے جس قسم کی بھی نعمتیں کر رہے ہو، جس قسم کی بھی نیکیاں کر رہے ہو، یہ سب اللہ کے یہاں پہ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان تمام اعمال کو جانتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی اسی حرکت کو بیان فرمایا، اور وہ لوگ کہنے لگے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی بات کو تردید کے ساتھ بیان فرمایا۔ یا تو یہ کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں اکٹھے ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے مل کر کہا کہ بھئی جنت میں تو یہودی اور عیسائی جائیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان یا کوئی اور مذہب والا نہیں جا سکتا۔ یا یہ کہ تنہا یہودیوں نے کہا کہ جنت تو صرف یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے علاوہ نہ عیسائی، نہ مسلمان، نہ مشرک کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نصرانیوں کے سوا، عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ ان کے جھوٹے خیالات ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل لے کر آؤ اس بات پر کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اگر تم لوگ سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا، تو مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جو وہ پیش کر سکتے تھے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ جو انکار کرتا ہے، اس کا دعویٰ انکار پہ مبنی ہے، تو اس کو بھی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ دین کی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ رسول نے ہمیں جن کی اجازت مرحمت فرمائی، اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہر بات پہ وہ دلیل طلب کرتے ہیں، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ جو منع کر رہا ہے وہ دلیل پیش کرے۔ اگر کوئی چیز خلاف شرع ہے تو اس کو ثابت کرے یہ خلاف شرع ہے، ورنہ اباحت اصلیہ تو اپنے جگہ پر قائم ہے۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ سے بھی یہ کہا کہ تم لوگ اگر اس بات کے دعوے دار ہو اور کہہ دو کہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صرف تم ہی حقدار ہو تو پھر دلیل پیش کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں کیوں نہیں کہ جس نے اپنی گردن اپنے رب کے سامنے جھکا لی، یعنی سر تسلیم خم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وہو محسن، درا حال یہ کہ وہ نیک ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اس کے رب کے یہاں پر محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پہ نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت طیبہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت طیبہ خاص طور پر اہل حبشہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے، جن کی تعداد 40 تھی، اور جن میں سے 32 اہل حبشہ تھے اور 8 شام کے لوگ تھے، جن میں بحیرہ راہب بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے وہ لوگ اور اسلام قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ جس نے توریت و زبور پڑھ کر صحیح بات پہ لبیک کہا اور وہ اسلام لے آیا، تو اللہ کے یہاں پر اس کا اجر محفوظ ہے، اور بروز قیامت نہ اس دنیا میں ان پہ کوئی خوف ہے، نہ بروز قیامت وہ غمگین ہوں گے۔ پھر یہود کا ایک اور دعویٰ ذکر فرمایا، عیسائیوں کا دعویٰ ذکر فرمایا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی حقیقت پہ نہیں ہیں، یہ بے بنیاد لوگ ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ یہودی بے بنیاد لوگ ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاذ اللہ عیسائی بنا لیں، تو یہودی بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب یہود و نصارہ نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ان دونوں میں بحث چھڑ گئی، جس پر یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسائی جھوٹے ہیں، ان کا مذہب غلط ہے، ان کا دین غلط ہے، اور ان کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نصرانیوں نے کہا کہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ بے بنیاد لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، اور پھر ان کی کم عقلی کو بیان فرمایا کہ وہم یتلون الکتاب،
کہ یہ لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد بائبل ہے، جو کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید پہ مشتمل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں توریت، زبور اور گزشتہ انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں اناجیل اربعہ ہیں اور پولس رسول کے خطوط ہیں۔ تو اب یہودی تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے تھے، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا اور ان کی تعلیمات کا بھی ذکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں اور پھر عیسائیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، ان کا عقیدہ نیو ٹیسٹامنٹ کے ساتھ ساتھ اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ یہ لوگ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پڑھتے ہیں، جس میں تمام رسولوں کا ذکر ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ یہودیت کا انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے، انہی کی قول کے مثل، یعنی مشرکین عرب نے بھی یہی بات کی، نہ یہودی حق پر ہے، نہ عیسائی حق پر ہے، نہ مسلمان حق پر ہیں، ہم لوگ حق پر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان سب کے درمیان میں محاکمہ فرمائے گا، ان کا فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس معاملے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، آج ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش میں کرتا ہے، تو اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، حالانکہ ان لوگوں پر تو یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں داخل نہ ہوں مگر یہ کہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ تو یہ اس آیت طیبہ کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ خاص طور پہ جب یہودیوں عیسائیوں نے حملہ کیا بیت المقدس پر اور وہاں کی یہودیوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہاں مسجد بیت المقدس میں گھوڑوں کو باندھا، وہاں پہ گندگیاں پھیلائی، خنزیر کاٹے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے اور اس کی خرابی کی کوشش کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان بیت اللہ شریف میں جاتے تھے تو کفار منع کرتے تھے، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو ان کے حق میں یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم یہود و نصارہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو رسوا فرمایا اور ان کو ان کے وطنوں سے نکلایا، اور ایک زمانے میں جب ظہور اسلام تھا تو اس وقت انہی لوگوں کی سپر پاورز تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقتوں کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اگر ہم مشرکین عرب کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے ابتدا میں مسلمانوں کو مکہ معظمہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سب کے سب یہ مشرکین سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ انتقام نہیں لیا، ان کو معاف کر دیا، تو یہ ان کے لیے ذلت کا مقام تھا۔ لیکن بہرحال فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں قبلے کے حوالے سے گفتگو فرمائی، کیونکہ دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا حکم دیا جائے گا، تو گویا کہ اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے، اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ پھیرو، جہاں کہیں بھی تم پھرو تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیت طیبہ کی شان نزول کے حوالے سے احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو اندھیری رات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، تمام صحابہ کرام نے نماز ادا کی، تو اندھیری کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکے اور قبلے کا رخ کا تعین نہ کر سکے، تو کسی نے کسی جانب منہ کر کے نماز پڑھی اور کسی نے کسی جانب منہ کر کے نماز پڑھی۔ البتہ انہوں نے اس رات کے اندھیرے میں خط کھینچ دیے تھے تاکہ دیکھ لیں کہ ہم نے کس جہت میں نماز ادا کی ہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے خطوط دیکھے تو دیکھا کہ کسی مختلف جہات میں صحابہ کرام نے نماز ادا کی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، تو اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے، آدمی کو جہاں تک وسعت حاصل ہے، جہاں تک اس کی طاقت ہے کہ وہ قبلے ہی کی جانب منہ کرے، لیکن جب کوئی ایسی مجبوری آ جائے جہاں پہ قبلے کا تعین کرنا ممکن نہ رہے، نہ کسی سے پوچھا جا سکے، تو پھر اگر انسان تحری کر کے اپنے سوچ و بچار کر کے کوئی ایک سمت کو متعین کر کے نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ مشرق و مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس جانب تم اپنا منہ پھیرو اس جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت و اعلیٰ اور علم والا ہے۔ پھر اس کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خاص کفار کے بارے میں بھی ہے کہ کفار مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اسلام کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو تحرید کی ہے کہ تم لوگ جہاں پہ بھی بھاگ کے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا علم والا ہے، تمہارے ہر حرکت سے باخبر ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کا ایک ساتھ رد فرمایا ان کے اس دعوے میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بچہ لے لیا، اللہ نے بچہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہاں پر یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، جبکہ مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ، یہ کسی کو بچے کو جننا یہ ایک عیب کی علامت ہے، یہ انسان یہ اس کے جز ہونے کی علامت ہے کہ وہ مرکب ہے کسی چیز سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی چیز کا جز ہے نہ کسی چیز سے مرکب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد پہلے تو ظاہری لفظوں میں فرمایا، پھر آگے اس کی ایک دلیل پیش فرمائی، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، اور یہ ملکیت ہونا ابنیت کے خلاف ہے، اولاد ہونے کے خلاف ہے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ملکیت میں نہیں ہوتی ہے، جو ملکیت میں، بلکہ قاعدہ کلیہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر غلام باپ کی ملکیت میں آ جائے، اس کا بیٹا غلام تھا اور باپ نے اس کو خرید لیا تو اس کی ملکیت میں آتے ہی فوراً آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ رد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب یہ تمام کے تمام چیزیں اس کی ملکیت ہے، جتنے انسان ہیں وہ اس کے بندے ہیں، اس کی ملکیت ہے، تو پھر وہ اس کا جز کس طرح ہو سکتے ہیں، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، کیونکہ بیٹا ہوتا تو باپ سے ضد بھی کر لیتا ہے، باپ کو منا بھی لیتا ہے، دیگر معاملات کرتا ہے، اس کی برابری پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بیان کر دیا کہ کوئی اس کے اولاد نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہے۔ فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابنیت کی نفی پر، بیٹے ہونے کی نفی پہ ایک دوسری دلیل قائم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم انسانوں کو اس کا بیٹا، فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا فرمایا۔ دیکھیے، پیدا کرنے کے لیے ایک تو لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے، تخلیق کا لفظ آتا ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے بدیع کا آتا ہے۔ تخلیق عام ہے سب کو، لیکن بدیع کا جب لفظ آتا ہے تو وہ اس صورت میں آتا ہے جب کہ اس کی کوئی پہلے سے مثال قائم نہ ہو۔ اگر مثال قائم ہوتی ہے تو اس کو بدیع نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات مبارکہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے، بغیر کسی کی نقل کے خود اپنے علم پہ پیدا فرما دیا، تو پھر انسانوں کو تم اس کی اولاد قرار دیتے ہو، اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتوں کو، یہ نہایت جہالت کی بات ہے۔ جو زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کی شان کیا ہے پیدا کرنے کے لیے۔ انسانوں کو تو اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے، بہت سارے اس کے لیے معاملات کرنے پڑتے ہیں، نکاح کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد
رشتہ زوجیت قائم کرنا پڑتا، پھر ایک ٹائم گزرتا ہے 9 مہینے کے بعد پھر بچہ اس دنیا میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ بات ہو جاتی ہے، ظہور پر ظہور ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ، اب پھر یہود کی ایک دوسری غلطی کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی تکبر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، اس میں مشرکین بھی شامل ہیں، وہ بھی اسی قسم کے دعوی کرتے تھے کہ فرمایا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی کھلی روشن نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ تو یہ ان کا تکبر تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتے تھے، اور بلکہ ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت کسی سردار کے یہاں پہ نازل کیوں نہیں کر دی، یہ بنی اسماعیل کے قریش کے ایک شخص میں نازل کر دی ہے۔ کوئی امیر و کبیر آدمی ہوتا، کوئی دولت مند ہوتا، کوئی اس قسم کا ہوتا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ تکبر میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی اس وجہ سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل آپ علیہ السلام کو اپنے جیسے درجے میں رکھتے تھے معاذ اللہ، بلکہ اس سے بھی کم درجے میں رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ کلام کرے یا ہمیں کوئی اپنی واضح نشانی دکھائے تو تب ہمیں مان لائیں گے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، انہی کی بات کے مثل، یعنی اس سے پہلے یہود و نصارہ کے جو بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، تو ان مشرقین کے قلوب ان پرانے گمراہ لوگوں کے سے مشابہت کر گئے ہیں، جو بات ان کے دلوں میں تھی، کیونکہ وہ بھی حسد و تکبر کی وجہ سے انبیاء کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے دل جو ہے آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہے اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سناتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ان جہنم والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو واضح لفظ میں فرما دیا کہ ہم نے کھلی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر کر دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، وہ بے مثال تھا، ایک عظیم معجزہ تھا، ان کے سامنے تھا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معجزات ظاہر فرمائے جس کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان بے اختیار مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ مانے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے۔ تو ان سچی باتوں کو دیکھنے کے باوجود نبی علیہ السلام اہل ایمان کو بشارتیں سناتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو ڈر سناتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے بارے میں بہت قلق رکھتے تھے، بہت افسوس کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے فرما دیا گیا، اے حبیب علیہ السلام، آپ کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اگر یہ لوگ اپنی بیوقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے آپ کے پیغام کو قبول نہ کر کے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری فرما دی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات کے بارے میں ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔